الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى مصليا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه، كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكما قال: ولا تحزن عليهم، وقال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کیونکہ آپ کو یہ غم تھا کہ مشرکین ایمان نہیں لے آئے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ آپ بالکل غم نہ کریں. آپ غم میں اپنی جان دینا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں. جن کے مقدر میں ایمان ہے وہ لائیں گے، جن کے مقدر میں نہیں ہے وہ ہلاک ہوں. آپ کی ذمہ داری اور فرائض جو ہیں وہ صرف تبلیغ ہے، بات پہنچانا، بس. آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ باخع النفس کا یعنی مہلک النفس کا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہو اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لے آئے. وَلِهَذَا قَالَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، یعنی قرآن. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یعنی لا تُهْلِكْ نَفْسَكَ أَسَفًا، اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں. قال قتادہ: قاتل نفسك غضبا وحزنا علیہم، اپنے نفس کو غم میں اور غضب میں ہلاک کرنا چاہتے ہیں. وقال مجاہد: جزعا، یعنی آپ اس غم میں جزع کرتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے. المعنی متقارب، معنی ایک ہی ہے، یعنی لا تأسف علیہم، آپ غم نہ کریں. بل ابلغہم رسالات اللہ، اللہ کا دین پہنچا دیں. فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فإنما يضل علیہا، جس کو ہدایت ملی اس کی اپنی ذات کا فائدہ ہے، اور جس پہ گمراہی ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زائلة، وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، ہم نے اس دنیا کو فنا ہونے والی ہے، ہم نے اس کو ہر قسم کی زینت دی ہے، لیکن وہ زینت ختم ہونے والی ہے. چونکہ یہ جو حویلی ہے، دنیا ہے، دنیا ہے، یہ امتحان ہے.
یہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ تو آخرت ہے۔ فقال انما انا جعلنا ما على الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا۔ اللہ نے اختبار کے لیے، امتحان کے لیے دنیا بنائی ہے کہ کون ہیں جو صحیح اور اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ قال قتادہ عن نبی نظرت عن نبی سعید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال، آپ نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرا، یہ دنیا میٹھی بھی بڑی لگتی ہے اور رنگ بھی اس کو عجیب لگتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، حضور نے فرمایا دنیا سے بچو، یہ دنیا ہلاک کرنے والی۔ فَاتَّقُوا النِّسَاء، عورتوں سے بچو، یہ عورتوں کا فتنہ برباد کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ أَوَّلُ فِتْنَةَ بَنِي إِسرائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، سب سے پہلے بنو اسرائیل میں جو فتنہ آیا وہ عورتوں کی طرف سے تھا۔ ثم اخبر تعالیٰ بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها، اب اللہ خبر دیتے ہیں کہ آخر ہم اس دنیا کو ختم کر دیں گے، فنا ہو جائے گی، مدت اس کی ختم ہونے کے بعد یہ ختم ہوگی اور بالکل خراب ہو جائے گی، ہر چیز مٹ جائے گی۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اے اِنَّا لَمُسِيرُوهَا بَعْدَ الزِّينَةِ إِلَى الْخَرَابِ وَالدِّمَارِ، ہم نے اس کو بڑا مزین بنایا لیکن انجام کیا ہوگا؟ ختم، خراب، ہلاک۔ فَنَجْعَلُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهَا حَالِكًا سَعِيدًا جُرُزًا لَا يَنبُتُ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ، جو بھی دنیا میں چیزیں ہم سب کو ہلاک کر دیں گے اور ایک چٹیل میدان رہ جائے گا جس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ كما قال الأوفي عن ابن عباس في قوله وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يقول يهلك كل شيء عليها، اور یہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔ وقال مجاہد سعيدا جرزا كمان بلکا، چٹیل میدان، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وقال قتادہ الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات، ایک ایسی زمین جس میں نہ کوئی درخت ہوگا نہ کوئی سبزہ ہوگا۔ وقال ابن زید الصعید الارض التي ليس فيها شيء، جس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ نے فرمایا اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا یہ نہیں غور کرتے کہ ہم پانی بھیجتے ہیں ایسی زمینوں پر جو برباد پڑی ہیں، چٹیل میدان ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں۔ فَتَخْرُجُ فِيهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ، تمہارے مویشی بھی چرتے ہیں، تم بھی کھاتے ہو۔ أَفَلَا يُبْصِرُونَ، کیا اندھے ہو، دیکھتے نہیں ہو؟ وقال محمد اسحاق وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یعنی الارض وَإِنَّمَا عَلَيْهَا لَفَانٍ وَبَائِدٍ، جو کچھ بھی زمین میں ہے، دنیا میں ہے، سب فنا ہو جائے گا۔ وَإِنَّ الْمَرْجِعَ إِلَى اللَّهِ، سب نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ فلا تحسب ولا يحزنك ما تسمع، آپ ان کی باتوں پہ غم نہ کیا کریں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار، اس میں اصحاب کہف کا قصہ ہے لیکن اختصار کے ساتھ۔ ثم بسطا، بعد میں اس کی تفصیل ہے۔ ام حسبت، یعنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا ای لیس امرهم عجیبا فی قدرتنا و سلطاننا، ہماری قدرت میں تو کوئی عجیب امر نہیں، لوگوں کے لیے بڑی عجیب بات ہے۔ فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله، اللہ کے آسمانوں کا پیدا کرنا، رات اور دن کا آپس میں اختلاف،
سورج چاند ستارے، یہ بڑی بڑی نشانی اللہ کی قدرت کی، اللہ جو چاہے کر دے۔ وَأَنَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَادِرٌ، جو چیز چاہیں اس پہ قادر ہیں۔ وَلَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ، اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ عجب من اخبار اصحاب الکہف کما قال ابن جریر عن مجاہد اما حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا قد کان من آیاتنا ما هو اعجب، سمجھتے ہیں کہ بڑی عجیب حالانکہ اس سے اور بڑی عجیب چیزیں ہیں۔ وقال فی ان ابن عباس انما حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا یقول الذی آتیتہ من العلم والسنة والکتاب افضل من شان اصحاب الکہف والرقیم۔ میرے محبوب، ہم نے جو آپ کو قرآن دیا ہے، معجزات دیے، وہ اس سے بڑی شان والے۔ وقال محمد بن اسحاق ما اظہرت من حججی علی العباد عاجب من شان اصحاب الکہف والرقیم، ہم نے اپنے بندوں کے لیے اور کئی چیزیں دلائل دی ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہیں۔ وَأَمَّا الْكَهْفُ وَهُوَ الْغَارُ فِي الْجَبَلِ، کہف کہتے ہیں پہاڑ کے اندر غار کا ہونا۔ وَهُوَ الَّذِي نَجَا إِلَيْهِ هَؤُلَاءِ الْفِتْيَةُ الْمَذْكُورُونَ، اسی میں وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے پناہ لی تھی۔ وَأَمَّا الرَّقِيمُ وَقَالَ اللَّهُ فِيهِ عن ابن عباس واد قریب من ایلتا، وہ فرماتی ہیں رقیم جو ہے ایک وادی کا نام ہے۔ وقضا قال قطیۃ الاوفی وقتادہ وقال الضحاک وام الکہف وقال الوادی، کہف کہتے ہیں وہ جو وادی کے اندر غار تھی، والرقیم اسم الوادی، رقیم جو ہے وہ وادی کا نام ہے۔ وقال مجاہد الرقیم کتاب بنیانہم ویقول بعضهم هو الوادی الذی فیہ کہفہم، جس کے اندر وہ غار تھی۔ قال عبد الرزاق اخبرنا الثوری عن سماک عن اکرمۃ بن عباس فی قولہ الرقیم کان یذمک وانہا القریۃ، حضرت کعب فرماتے تھے کہ رقیم جو ہے وہ بستی کا نام ہے۔ وقال ابن جریج الرقیم الجبل الذی فیہ الکہف، ایک قول یہ بھی ہے کہ رقیم اس پہاڑ کا نام ہے جس پہاڑ میں وہ غار تھی۔ وقال ابن عباس عن عبد اللہ بن ابی نجیح عن مجاہد عن ابن عباس نے قال اسم ذلک الجبل بجلوس، اس پہاڑ کا نام بجلوس تھا۔ وقال ابن جریج اخبرنی وہب بن سلیمان عن شعیب الجوائی ان اسم جبل الکہف بجلوس و اسم الکہف حیدم، غار کا نام حیدم تھا، والکلب ان کے ساتھ جو کتا تھا اس کا نام حمران تھا۔ وقال عبد الرزاق انبانا اسرائیل سماک انباز قال القرآن اعلمہ باللہ حنانا والاوا والرقیم، قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ کے آگے گڑ گرانا، ٹھنڈی سانسیں بھرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے رونا۔ اخبرنی عمرو بن دینار انہ سمع قال مما ادری ما الرقیم، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ یہ رقیم کس کو کہتے، کتاب کا نام ہے یا کسی بلڈنگ بنیان کا نام ہے۔ وقال ابن عباس الرقیم والکتاب، انہوں نے کہا رقیم کتاب کا نام ہے۔ وقال سعید جبیر الرقیم لوح من حجارۃ کتبوا فیہ قصص اصحاب الکہف ثم وضعوه علی باب الکہف، انہوں نے فرمایا کہ رقیم جو ہے وہ ایک تختی تھی پتھر کی جس پر اصحاب کہف کے احوال لکھ کے اس غار کے منہ پہ رکھ دی گئی۔ وقال عبد الرحمن بن زید بن الرقیم والکتاب ثم قرأ کتاب مرقوم وهذا هو الظاہر من الآیہ، انہوں نے کہا رقیم سے مراد کتاب ہے۔ وهو اختیار ابن جریر الرقیم فعیل بمعنی مرقوم کما یقال للمقتول قتیل وللمجروح جریح واللہ اعلم۔ اذا والفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم، وہ اپنی قوم سے بھاگے، بادشاہ سے بھاگے کہ وہ ہمیں دین سے نہ ہٹا ڈالے۔ لئلا يفتنوا عنه فهربوا منهم فرجعوا إلى غار، ایک پہاڑ کی غار میں آ کے چھپ گئے۔ فقالوا حين دخلوا الصائرين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم، جب وہ غار میں داخل ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی ربنا آتنا من لدنك رحمة، یا اللہ اپنی طرف سے رحمت بھیج، ہم لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا، اور ہمیں اپنے قوم کے فتنے سے پردے میں رکھ،
وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے انجام کار بہتر پیدا فرما. وَقَدِّرْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا هَذَا رَشَدًا، اے اجعل عاقبتنا رشدا كما جاء في الحديث ما قضيت من قضاء وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ جو بھی تیری تقدیر کا فیصلہ ہو انجام ہمارے لیے بہتر فرما دے. وفي المسند من حديث مسلم بن ارطاد انه قال اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وقوله فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا اي القينا عليهم النوم حين دخلوا الى الكهف. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر نیند ڈال دی اور کئی سال تک وہ سوتے رہے. ثم بعثناهم، پھر ہم نے ان کو جگایا. وخرج احدهم بدراهم ليشتري لهم بها طعاما ياكلونه، آگے تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی. ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. تو جب ان کو اپنے جگہ دیکھیں گے بھی اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ کتنا ہم مدت رہے ہیں. فإن الأمد الغاية كقوله تبارك وتعالى إلى آخره. اب یاد رکھیں کہ یہ اصحاب کہف کا قصہ مبارک جو ہے انشاءاللہ آگے تفصیل سے آ جائے گا. ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ نے اصحاب کہف کا نام ذکر نہیں فرمایا، یعنی قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، حدیث مبارک میں بھی ان کے نام نہیں. بعض لوگوں نے روایات اسرائیلی سے ان کے نام نکالے ہیں، وہ اسرائیلی روایات ہیں، ان کا اعتبار بھی کوئی نہیں. اللہ عالم صحیح ہے، کیونکہ جن لوگوں نے تورات بدل ڈالی ان کی روایت پر کیا اعتبار ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتلایا گیا ہے کہ جب آدمی اللہ کے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے، گھر چھوڑتا ہے، ملک چھوڑتا ہے، پھر اللہ اس کا انتظام فرماتا ہے. تیسری بات یہ دکھائی گئی کہ ان کو غار میں 309 سنین 309 سال تک وہ سوتے رہے. اب دیکھیں وہ زندہ ہے، مر نہیں گئے، سو رہے ہیں، نیند ہے. تو اللہ قادر ہے، وہ چاہیں تو نیند میں رکھیں، وہ چاہیں تو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھیں، وہ چاہیں تو قبر میں بھی زندہ رکھیں، وہ چاہیں تو سلیمان علیہ السلام کو عاصے پہ کھڑا کر کے زندہ رکھیں، آگے موت آ چکی تھی. شیطان آگے دیکھتے تھے، وہ حضرت سلمان کھڑے ہیں، بھی کام کرو کام کرو ورنہ سزا دیں گے. 100 سال گزر گیا، ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ زندہ ہے مردہ ہے. حالانکہ موت آ چکی تھی، لیکن نہ ان کی شکل بدلی، نہ کپڑے بدلے، نہ لباس بدلا، نہ حیت بدلی. تو یہ اللہ کی قدرت کی کمال ہے. اور دوسرا علماء نے یہ لکھا ہے کہ نیند کے معنی میں ضربنا علی، ہم نے ان کے کانوں پہ مارا، یہ محاورہ صرف قرآن میں ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. کیونکہ اصل نیند کا تعلق کان سے ہے کہ آواز نہ آئے. اگر آواز آئے ٹک 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 ہو رہی ہے تو آدمی نیند نہیں کر سکتا. اچھا نیند میں جب ہو تو پھر سب سے پہلے وہ آواز ہی سنتا ہے، اس کے بعد آنکھیں کھولتا ہے. پہلی چیز جو اندر آتی ہے وہ آواز آتی ہے. اسی لیے ہر جگہ اللہ نے قرآن میں کان کو مقدم کیا، دیکھنے کو مؤخر کیا. تو اتنی لمبی نیند. بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس بندے کو نیند نہ آتی ہو وہ یہ آیتیں پڑھا کرے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ. بس اتنے تک. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ میں صبح کی نماز میں نے ایک مسجد میں پڑھی، شاید وہ جمعہ تھا یا کیا وجہ تھی، حرم نہیں آیا. تو مجھے ایک بندہ ملا وہی مسجد میں. میں نے دیکھا کہ وہ بیچارے کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور سرخ ہیں اور چہرہ پریشان ہے. کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ مکی صاحب میں آج 8 دن ہو گئے ہیں، دن رات گزر گیا، میں نہیں سویا، نیند نہیں آتی. میں ڈاکٹروں کے پاس گیا، انہوں نے مجھے دوائی دی کہ 1 ملی گرام کی گولی کھا لو سو جاؤ. تو میں نے کھائی، نہیں آئی. میں نے 2 ملی گرام کی گولی کھائی، نیند نہیں آئی. میں نے 10 ملی گرام کھا لی، پھر بھی نیند نہیں آئی.
پتہ نہیں اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہوگا. تو میں نے کہا اچھا یہ آیت نکالو قرآن میں، اور یہ آیت جو ہے نا تم آج سارا دن پڑھتے رہو، اور رات کو سونے سے پہلے بھی درود شریف اور یہ آیت پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، انشاءاللہ نیند آ جائے. وہ دوسرے دن مجھے حلم میں آ کے ملا، انہوں نے کہا مکی صاحب اب حیران ہوں گے، میں 8 گھنٹے سوتا تھا، اتنی نیند آئی گہری. میں نے کہا بس اب اس آیت کو تم اپنا علاج بنا لو. اللہ کا قرآن جو ہے اس میں ہر چیز کا علاج ہے، وہ شفا ہے. وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اسی لیے ایک بزرگ کی خدمت میں ایک بندہ گیا، اس کی حالت بڑی خراب تھی. اس نے حضرت کو مجبور کیا کہ مجھے کوئی تعویذ لکھ دے. فرمایا بھائی میں تعویذ نہیں لکھتا. انہوں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے عالم اتنے بڑے بزرگ ہیں تعویذ نہیں. کہا میں نہیں لکھتا. تمہیں تکلیف کیا؟ انہوں نے کہا جی تکلیف مجھے جادو ہے، نہ میں رات میں سوتا ہوں نہ میں دن میں سوتا ہوں، نہ مجھے پاکی پلیتی کا ہوش ہے، نہ مجھے گھر والوں کا خیال ہے، نہ باپ کا نہ ماں کا نہ بیوی کا. میں پاگلوں کی طرح ساری رات پھرتا رہتا ہوں، کہیں گر گیا تو گر گیا، نیند آ گئی. اور میں قرآن پڑھے ہوئے ہوں. انہوں نے کہا جی قرآن کا تو میں حافظ ہوں لیکن اب تو مجھے کچھ نہیں آتا. انہوں نے قرآن لے آؤ. وہ قرآن لے آؤ پھر میں پڑھو. وہ اس نے تقریباً 2 پارے پڑھا اور اس نے کہا حضرت اب میری حالت یہ ہو رہی ہے کہ مجھے کہیں آ رہی ہے. اب نے بس جادو نکل رہا ہے، پڑھو پڑھو جلدی کرو. وہ کہتے ہیں میں نے 1 سپارہ پڑھا، اتنی کہے آپ نے یہی کہہ کر دو مسجد میں دھو ڈالیں گے، کوئی بات نہیں. کہتے اتنی کہے آئی اور اتنی کالا گند نکلا. پھر میں نے مسجد دھوئی، صاف کی، دوبارہ وضو کیا. میں نے کہا اب قرآن پڑھو، اور آج میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا ہے، تمہیں ساتھ قرآن پڑھنا ہے. نماز پڑھ کے پھر قرآن شروع کرو. اور نے کہا اس دن اس نے 15 پارے قرآن پڑھا، جو کہتا تھا میں 1 پارہ بھی نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا اب تمہارا علاج ہو گیا ہے، کسی بھی پیر فقیر کے چکر میں نہ آنا، بس جب تکلیف ہو قرآن پڑھ لیا کرو. تو اللہ کے قرآن میں شفا ہے، لیکن یقین بھی تو ہو نا. ہماری زبانیں بھی ناپاک، ہمارے عمل بھی ناپاک، ہمارے دل بھی ناپاک، ہماری غذا بھی ناپاک، پھر کیا قرآن کا اثر؟